صاحب ہم نے اب یہ فرمائیے گا کہ ہم نے IMF کے ساتھ ان کی شرائط کا کوئی سر تسلیم کم کیا ہے، ایکسچینج ریٹ مارکیٹ بیس کر دیا، کوئی 13-14% ہماری ڈی ویلیو کرنسی ہم نے کر دی، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں ہم نے بڑی زبردست طریقے سے بڑھا دی۔ اب یہ بتائیے گا کہ اب جو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا وہ ہمیں کہاں پہ لے کے جائے گا، اور یہ جو ہماری 48 گھنٹے کے اندر ڈی ویلیویشن ہوئی، اس نے یہ قرضوں کا کتنا بڑا بوجھ ہمارے سر پہ اس نے گرایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے روپے کی جو قدر ہے وہ آپ کو یاد ہوگا سپٹمبر کے مہینے میں پچھلے سال کے یہ تقریباً 240 روپے فی ڈالر تک گر چکا تھا۔ پھر جب ہمارے منسٹری آف فائنانس میں تبدیلی آئی اور نئے فائنانس منسٹر صاحب آئے تو ان کی پالیسی یہ تھی کہ روپے کی قدر کو اونچا رکھیں، اور اس کے بعد یہ ضروری ہو گیا تھا کہ چونکہ ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا، جب آپ روپے کی قدر کو آرٹیفیشلی اوور ویلیوڈ رکھتے ہیں تو درآمدات میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے آپ نے ایل سیز کے سسٹم میں جسے کہتے ہیں ڈسکریشنری طور پر روکنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کنٹینرز اس وقت کراچی پورٹ پہ موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روپے کی اس وقت کیا قدر ہونی چاہیے۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جس لیول پر اب ہم پہنچے ہیں، یعنی کہ 200 تقریباً 70 روپے سے کچھ کم فی ڈالر، تو اگر IMF کا پروگرام آگے بڑھ جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ اسی لیول پہ رہے گا، اور ہو سکتا کچھ اس میں اضافہ ہو، مگر خدا نخواستہ اگر ان حالات میں ہمارا جو IMF پروگرام کا 9th ریویو کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے اور پروگرام سسپینڈ ہو جاتا ہے تو روپے کی قدر میں خطرہ یہ ضرور موجود ہے کہ اور کمی آ سکتی ہے تیزی سے۔ جب روپے کی قدر میں 10% کمی آتی ہے تو اس کے نتیجے میں صرف اس کی وجہ سے آپ کے افراط زر کی رفتار میں 2% کا اضافہ ہوتا ہے۔ ابھی تک آپ نے جس طرح فرمایا کہ 13 سے 14% ہوا ہے، تو یعنی کہ ابھی تقریباً یہ 2.5% تک پہنچا ہے، اور اگر اسی لیول پہ رہا تو اتنا زیادہ افراط زر میں اضافہ نہیں ہوگا، مگر آپ یہ بھی سوچئے کہ باقی چیزیں بھی تو کرنی ہے پاکستان کو۔ آپ کو بجلی اور گیس کے نرخوں بڑھانا ہے، آپ کو پیٹرولیم لیوی بڑھانا ہے، آپ کو بہت سے ٹیکسز اور بڑھانے ہیں، تو یہ سب ملا لیں آپ، تو نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت جو تقریباً 25% کی رینج میں ہے آپ کا انفلیشن ریٹ، وہ بڑھا کے 35% تک چلی جائے گا۔ اور ایک اور بات آپ نے جو بالکل مناسب کہی تھی وہ کہہ دوں کہ قرضوں کا بوجھ جو ہے، جو آپ نے تقریباً 40 روپے جو آپ نے بڑھایا ہے کرنسی میں، اس کے نتیجے میں آپ کا بوجھ جو ہے قرضوں کا وہ 5200 ارب بڑھ چکا ہے ایک وقت میں۔ حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے، تو لہٰذا حالات میں کیا بتاؤں آپ سے، حد سے زیادہ پریشان کن